آپ سے جو مال سیز کیا گیا یا گڈ سیز کی گئی وہ ڈرائیور سے کی گئی اور اس کے ساتھ گاڑی بھی سیز کی گئی. اچھا، اب گاڑی کا اونر تو وہ خود ہے. گاڑی کے آنر میں بھی دیر آر ٹو کویشچنز جس کو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اس وقت جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے. اب بیسیکلی گاڑی کا آنر کون ہے دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ لیٹر ایٹ دی اسٹیج آف ایڈجوڈیکیشن. بندہ حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ڈرائیور ہے، میں ڈاکومنٹری آنر ہوں، یہ میری رجسٹریشن ہے. یہ اگلا فیز آتا ہے جو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا. لیکن جو بات آ گئی سیزر رپورٹ کے بعد شوکاز ایشو ہونے کے بعد آپ کو کسٹم اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ بھئی آپ اپنے کیس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ جو ہم نے سیزر کی ہے یہ غلط ہے، یہ سیزر غلط ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ڈاکومنٹس لے کر آپ حاضر ہو جائیں آفٹر دی ایشوئنس آف شوکاز. اس میں پھر دوسرا کویشچن یہ آ جاتا ہے کنائونس آف دی ڈرائیور، آیا ڈرائیور انوالو ہے یا نہیں. وہ بھی جو ڈٹرمن ہوگا وہ بھی شوکاز میں ہوگا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TCN لیگل ٹاک شو اور میں ہوں اویس احمد قادری، آپ کا ہوسٹ. ناظرین، ہمارے پروگراموں کا تسلسل جو مختلف موضوعات پر منحصر تھا اور مختلف پروگراموں میں ہم نے مختلف موضوعات پر آپ سے بات کی. TCN لیگل ٹاک شو کا مقصد جو ہے وہ اپنے ناظرین، دیکھنے والوں، سننے والوں کو وہ معلومات مہیا کرنا ہے جس کی ان کو طلب ہے، وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو سننا چاہتے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے ہم نے کسٹم ایکٹ کے اوپر بات کی. ہمارے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف قانونی ماہر مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے. ناظرین، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ دوبارہ کسٹم ایکٹ 1969 تو ہے، لیکن ہم نے پچھلے دو پروگراموں میں سے ایک پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کسٹم ایکٹ میں جو معاملات ہیں، اسمگلنگ کیا ہے اور بینڈ آئٹم یا ریسٹرکٹڈ آئٹمز کیا ہیں، ان کے روٹس کیا ہیں. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ پاکستان جو ہماری ریاست ہے اس میں مختلف بزنس مین، مختلف طبقات جو ہیں، جو بزنس سے منسلک ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر برآمدات بھی کرتے ہیں اور درآمدات بھی کرتے ہیں، امپورٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے 1969 کا کسٹم ایکٹ متعارف کروایا اور اس کے بعد FBR یا CBR مختلف معاملات پہ مختلف اقوال میں، مختلف اوقات میں مختلف نوٹیفیکیشن SROs جاری کرتے ہیں اور کچھ چیزیں نئی سامنے لے کے آتے ہیں. اس میں بعضہا کئی مرتبہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈجوڈیکیشن. کسٹم ایکٹ جب بھی اپلائی ہوتا ہے تو وہ کیسے اپلائی کرتا ہے، اور وہ جو ایکشن لیتے ہیں کسٹم امپلائیز کسی بھی غیر قانونی اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے وقت، جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہوا، جو ٹرانسپورٹیشن ہے گڈس کی یا گاڑیوں کی یا جو بھی ایسے آئٹمز ہیں جن کو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بین آئٹمز ہیں، ان کا لانا لے جانا جو ہے قانونی طور پر منع ہے، یا وہ روٹس استعمال کیے جائے جن کو ان آتھورائزڈ روٹس کہا جاتا ہے، تو اس کا اگلا مرحلہ جب آتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایڈجوڈیکیشن. ایڈجوڈیکیشن وہ کرتے ہیں جو کسٹم اتھارٹیز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ماہر قانون جن کو مکمل طور پر کسٹم ایکٹ کے اوپر مکمل عبور حاصل ہے، جناب بیرسٹر سلیم احمد خان صاحب موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً لیگل ٹاک کی ٹیم اور مینجمنٹ، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ایک وقت دیا اور آج آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ، خوش آمدید. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ قادری صاحب مجھے مدعو کرنے کا. یہ بڑا ایک کہنا چاہیے جنرل پبلک ٹاپک ہے جس کی اویئرنیس لوگوں میں اس حساب سے نہیں ہے، اور آپ کی سلیکشن انتہائی موضوع ہوگی جنرل پبلک کے لیے. آپ بھی مختلف اوقات میں مختلف کیسز میں منسلک بھی رہے ہیں، الحمدللہ ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک. ایڈجوڈیکیشن کا ایک پروسیس ہے جس پروسیس کو سمجھنے کے لیے آج ہم اپنے پروگرام کے لیے اس موضوع کا ہم نے چناؤ کیا تاکہ جنرل پبلک اور وہ لوگ جو برآمدات یا درآمدات، امپورٹ یا ایکسپورٹ سے منسلک ہیں، ان کو پہلے بعض لوگ اس چیز کے اوپر بالکل اناویئر ہیں، ان کی نالج بالکل کم ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کسٹم اتھارٹیز جب کسی چیز کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں، کسی گڈس کو، وہیکلس کو ٹرانسپورٹیشن کے دوران، اور وہ گڈس یا وہیکل ڈیٹین کر لی جاتی ہے، تو اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے. بیسیکلی کسٹم ایک اسپیشل لا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی.
بات آ گئی ایڈجوڈیکیشن. واٹ از ایڈجوڈیکیشن؟ جی بالکل. ایڈجوڈیکیشن کورٹس جو ہیں بیسیکلی یہ ایگزیکٹو کورٹس ہیں. اچھا یعنی ہماری جو عام عدالتوں سے ہماری عدالتوں سے بالکل ان کا سسٹم بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا بیسیکلی مقصد تو ڈسکریجمنٹ آف اسمگلنگ ہے. ٹھیک. بٹ جو پروسیجر ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. انیشلی جب بھی کسی بندے سے کوئی گڈس پکڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، پہلا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ گڈس ڈیوٹی پیڈ ہیں یا نان ڈیوٹی پیڈ ہیں. فرسٹ کوشچن یہ رائز کرتا ہے ڈیوٹی پیڈ اور نان ڈیوٹی پیڈ. مینس کسٹم پیڈ سے مراد ہے کہ اس کا کسٹم ادا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اس کے بعد سیکنڈ پروسیجر یہ آتا ہے کہ آپ کی گڈس کو ٹیمپریریلی ڈیٹین کیا جاتا ہے. یہ پہلا پروسیس ہے جس میں کسٹم سٹاف انسپیکٹر لیول کے لوگ ان گڈس کو ڈیٹین کرتے ہیں، چاہے وہ اس آبادی کے اندر ہے یا باہر سرحدوں. یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے اوکے کہ آپ نے اس کو کہاں پر سیز کیا ہے، کہاں پر ڈیٹین کیا ہے. کسٹم میں آگے جا کے آپ کو ایگزیکٹلی ایکسپلین کروں گا. لیکن فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک کہ میں آپ کو پروسیجر بتاؤں کہ پروسیجر کیا ہے. جب آپ سے گڈس ڈیٹین کر لی گئیں، اس کے بعد ڈٹرمن کیا جاتا ہے، بندے کو یہ چانس مہیا کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس لائیں جس سے معلومات ہو سکے کہ آیا آپ کی گڈس ڈیوٹی پیڈ ہیں یا نہیں ہیں. اس میں کویشچن آتا ہے ڈیوٹی پیڈ پہ، ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے. آپ کے گڈس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آیا یہ ڈرائی پورٹ سے آئی ہیں، اچھا اس کے ساتھ جی ڈی ہے، یا یہ فردر کسی نے امپورٹ کر کے دکان پہ سیل کر دی ہیں، اس کے بعد وہ گڈس آپ نے خریدی ہیں. یہ اگلا کویشچن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیٹینشن کے بعد جب آپ اپنی گڈس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ڈیوٹی پیڈ ہیں، تو سیکنڈ پروسیس میں پھر آپ کی ڈیٹینشن کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے سیزر رپورٹ. یہاں پہ سلیم احمد خان صاحب ایک سوال یہ بھی ہمارے ناظرین کے ذہن میں آتا ہے کہ اکثر ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ تو گڈس کمپنیز والے کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹرانسپورٹیشن میں بعض دفعہ وہ گڈس کے اونر جو مالک ہیں جنہوں نے پرچیز کی ہے یا باہر سے امپورٹ کی ہے وہ نہیں ہوتے. تو اکثر یہ لے مین ان پڑھ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو لے کے جا رہے ہیں. تو کیا آپ اس گڈس کی ڈیٹینشن میں یا وہیکل کی ڈیٹینشن میں اس ڈرائیور کو بھی انوالو کرتے ہیں یا اونر بھی انوالو ہوتا ہے اس میں؟ کیونکہ سامنے جو آیا وہ تو ڈرائیور ہوا نا جی، جو ٹرانسپورٹیشن میں انوالو ہے، جس نے رسپانسبلٹی اٹھائی ہوئی ہے. بعض دفعہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گڈس کمپنیز والے ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے ایک سامان دیا کہ جی یہ آپ ٹرانسپورٹ کر کے یہاں سے وہاں آپ نے ڈیلیوری دینی ہے. تو کیا ایسی صورت میں ڈرائیور بھی انوالو کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی جی اس میں دو کویشچنز آتے ہیں. اچھا جی. ایٹ دی ٹائم آف سیزر کہہ لیں یا ایٹ دی ٹائم آف ڈیٹینشن کہہ دیں. اچھا جی. گڈس جو ہوتی ہیں وہ تو وہیکل میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اوکے. تو اس ٹائم پر تو یا تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے یا کنڈکٹر یا جسے ہم کلینر کہتے ہیں یا ہیلپر کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. یہ جو پروسیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈرائیور کو اس ٹائم پہ اس لیے انوالو کیا جاتا ہے کہ اس کے پوزیشن سے گڈس جو ہیں انہوں نے سیز کی ہیں یا ڈیٹین کی ہیں. اس کے بعد جب کویشچن آتا ہے ڈیٹینشن کے بعد سیزر کا، اس میں اگر بندہ مالک جو ہے وہ خود حاضر ہوتا ہے، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے کہ یہ گڈس میری ہیں اور میں نے اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ڈرائیور کو دی تھیں، یہ میرے پاس پروف ہے، کوئی بلٹی ہے، کوئی اینی ڈاکومنٹری پروف، جس طریقے سے ہمارے اڈوں پہ بلٹیوں کا رواج ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس صورت میں وہ ڈرائیور کو آپ کنائمنس اس کی نہیں ہوتی، لیکن انیشیلی جب گڈس سیز کی گئی ہیں یا ڈیٹین کی گئی ہیں اس وقت ڈرائیور موجود ہوتا ہے. جہاں پر مالک خود آ جائے اپنی گڈس کلیم کرنے کے لیے تو پھر کسٹم اتھارٹیز کے لیے بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس مالک کا نام اس سیزر رپورٹ میں شامل کیا جائے تاکہ ہی شوڈ بیکم دی آنر آف دا گڈس. یہ جو ڈیٹینشن اور کسٹم لاز میں سیزر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ڈیٹینشن اور سیزر جو ہے یہ وہی اتھارٹیز کے پاس پاورز ہے جو اس کو ڈیٹین کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا انسپیکٹر یا کوئی بھی آفیشلز ہیں کسٹمز کے، تو یہ وہی اسی جگہ پہ اسپاٹ پہ کرتے ہیں یا نہیں آفس پہ جا کے کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. یہ گڈس جب سیز کی جاتی ہیں کسی بھی اسپاٹ پہ
روڈ پہ پکڑ لی ہیں, کسی سائٹ پہ پکڑ لی ہیں, تو اس ٹائم پہ ڈیٹینشن کرنے والا ڈیٹیکٹنگ اسٹاف ہوتا ہے جس میں انسپیکٹر شامل ہوتا ہے, ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے, اس میں آئی شوڈ سے کسٹم کے سپاہی شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ان گڈس کو ڈیٹین کرنے کے بعد لایا جاتا ہے گوڈاؤن کی طرف, کسٹم ہاؤس کی کسٹڈی میں لایا جاتا ہے, کسٹم کے گوڈاؤن میں انہیں لا کے گاڑی گڈس کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد آگے جا کر پروسیس شروع ہوتا ہے. اگر مالک نے ثابت کیا کہ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور سیزنگ ایجنسی کسٹم سیٹسفائیڈ ہے, تو وہ ڈیٹینشن کے بعد وہ گڈس کو ریلیز کر دیتے ہیں, مالک کو انکنڈیشنلی واپس کر دیتے ہیں. یہ کون کرے گا؟ کسٹم ڈپارٹمنٹ بیفور دی ایڈجوڈیکیشن واپس کر دیتے ہیں. اچھا, بیفور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جب یہ ڈیٹینشن ہوتی ہے. اچھا, لیکن جب ڈیٹینشن کنورٹ ہو جاتی ہے سیزر میں, تو سیزر میں کنورٹ ہونے کے بعد مینز بائی کہ ناؤ کسٹم اتھارٹیز آر سیٹسفائیڈ کہ یہ گڈس جو ہیں یہ نان ڈیوٹی پیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب نان ڈیوٹی پیڈ کسٹم نے اسے ڈکلیئر کر دیا, تو اس کے بعد ایک اور پروسیس آتا ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ کو شو کاز ایشو کیا جاتا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک کے لیے جائیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ سیزر رپورٹ ڈیٹینشن کے بعد دی جاتی ہے, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے, جیسے کہ بیرسٹر صاحب بیان کر رہے تھے, وہ بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں آپ نے بتانے کی کوشش کی. تو بیرسٹر صاحب اگر اس کو کنٹینیو رکھا جائے, وقفے پر جانے سے پہلے ہماری بات تھی کہ اس کے بعد اگر وہ ریلیز نہیں کرتے, کوئی ایویڈنٹری ڈاکومنٹری ان کے پاس پروف نہیں آتا, تو کسٹم اتھارٹیز وہ پھر شوکاز جاری کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں. تو شوکاز نوٹس بیسیکلی کس کو دیا جائے گا؟ ڈرائیور کو, اونر کو, کمپنی کو, یا کس کو؟ دیکھیں بیسیکلی اس کیس کے دو حصے ہو گئے. آپ سے جو مال سیز کیا گیا یا گڈ سیز کی گئیں, وہ ڈرائیور سے کی گئیں اور اس کے ساتھ گاڑی بھی سیز کی گئی. اچھا, اب گاڑی کا اونر تو وہ خود ہے. گاڑی کے اونر میں بھی دیر آر 2 questions جس کو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اس وقت جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے. اب بیسیکلی گاڑی کا اونر کون ہے, دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ لیٹر ایٹ دی اسٹیج آف ایڈجوڈیکیشن. بندہ حاضر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا ڈرائیور ہے, میں ڈاکومنٹری آنر ہوں, یہ میری رجسٹریشن ہے. یہ اگلا فیز آتا ہے جو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا. لیکن جو بات آ گئی سیزر رپورٹ کے بعد شوکاز ایشو ہونے کے بعد آپ کو کسٹم اتھارٹیز یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ بھئی آپ اپنے کیس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ جو ہم نے سیزر کی ہے یہ غلط ہے. یہ سیزر غلط ہے, اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, تو آپ وہ لے کر کسٹم ڈاکومنٹس لے کر آپ حاضر ہو جائیں آفٹر دی ایشوئنس آف شوکاز. ٹھیک ہے نا جی. جو اس میں پھر دوسرا کویشچن یہ آ جاتا ہے کنائیونس آف دی ڈرائیور. آیا ڈرائیور انوالو ہے یا نہیں ہے, وہ بھی جو ڈٹرمن ہوگا وہ بھی شوکاز میں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کو جب شوکاز ایشو ہو گیا, اب آپ آگے مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو پھر آگے فردر بیان کروں گا. جو شوکاز کی بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب, آپ کے کسٹم اتھارٹیز نے سیزر اور ڈیٹینشن کے بعد شوکاز نوٹس جاری کرنا ہے. تو شوکاز نوٹس جو جاری کیا جاتا ہے وہ آیا ڈرائیور کو بھی شوکاز میں شامل کیا جائے گا, اونر آف دا وہیکلس کو بھی شامل کیا جائے گا, اور اگر اس ٹرانسپورٹیشن میں گڈز انوالو تھیں تو گڈز کو بھی انوالو کرتے ہوئے اس کے اونر کو بھی شوکاز دیا جائے گا. تو یہ تینوں بندے یا 4 بندے جو بھی ہیں, بعض دفعہ گڈز جو ہیں وہ 2-3 اونرز کی ہوتی ہیں, یعنی وہ جوائنٹ ٹرانسپورٹیشن میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے. تو جتنے اس شوکاز میں رسپونڈنٹ انوالو ہوتے ہیں, جن کو آپ رسپونڈنٹ کہتے ہیں, وہ ایک رپلائی آف شوکاز دیں گے یا سیپریٹ بھی دینے کی ان کے پاس آزادی ہوتی ہے؟ نارملی تو اس میں کوئی
लिमिट नहीं है, ओके, जितने लोग हो जाएं, जितनी पार्टीज हैं. सही, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रक से गुड्स रिकवर हुई हैं. अब वो 4 डिफरेंट मालकान की है. 4 मालकान ने क्लेम किया है, तो दे आर दी ऑनर्स ऑफ द गुड. 5वां बंदा आ गया रिस्पोंडेंट, जो कहता है कि जी ये गाड़ी मेरी है और जिससे सीज की गई हैं, पकड़ी गई हैं, जब्त की गई हैं, वो मेरा ड्राइवर है. तो अब इसमें 6 लोग आ गए, 4 गुड्स के मालकान, एक गाड़ी का मालिक और एक ड्राइवर आ गया जी. ठीक है. तो नॉर्मली शोकाज एक ही इशू होता है और शोकाज में इन सब लोगों के नाम शामिल होते हैं. जितने मैंने आपको बताया, फॉर इंस्टेंस 6 बंदे हैं तो 6 के 6 नाम उसमें शामिल होते हैं. इस पर आप पर कोई बाइंडिंग नहीं है. लोग अपेयर खुद भी होते हैं, लोग डिफरेंट लॉयर्स के साथ भी अपेयर होते हैं. अब अगर 4 मालकान हैं तो 4 मालकान अपने लिए अलग अलग काउंसिल भी अरेंज कर सकते हैं या एक ही काउंसिल के थ्रू करवा सकते हैं. सेम इज़ द केस विद द ऑनर ऑफ द ड्राइवर एंड सेम इज़ द केस विद द ड्राइवर. कस्टम अथॉरिटीज़ जो है वो कैसे असरटेन करेंगी कि इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो गुड्स लदी हुई हैं, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर या किसी कंपनी को हायर किया गया है, और इसमें ये गुड्स जो हैं इसके 4 ओनर्स हैं? देखिए, इसके डिटरमिन करने के तरीक़ेकार हैं. बेसिक ये है कि ये गुड्स आपने कहाँ से ख़रीदी हैं. एक ऑनर ऑफ द गुड्स कहता है कि जी ये गुड्स मैंने कराची में फ़लानी दुकान से ख़रीदी हैं. तो उसके पास डेफिनेटली सेल रिसिप्ट होगी, उस दुकान का नाम होगा. तो ये इसी तरीके से सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं हर ऑनर पे कि वो जस्टिफाई करेगा कि ये मैंने गुड्स कहाँ से ख़रीदी हैं, टू सपोर्ट हिमसेल्फ कि मैं स्मगलिंग नहीं कर रहा था. ठीक है. अब ये एक बड़ी जो आपने क्वेश्चन किया है, ये बड़ा इन डिटेल्ड आंसर देने वाला क्वेश्चन है. देखिए, फिर स्टेप हैं. आपने रसीदें तो प्रोवाइड कर दी कि जी मैंने, फॉर एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ कि जी मैंने एसएस से ख़रीदी हैं. अब एसएस इंपोर्टर है या नहीं है. अच्छा, आपने एक थोक की दुकान से ख़रीद ली हैं, आया वो इंपोर्टर है, आया उसने गुड्स लीगली इंपोर्ट की हैं, उसके पास लीगल इंपोर्ट की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन द शेप ऑफ डीजी है, जीडी है, सॉरी, कि इसने ड्यूटी एंड टैक्सेस पे किए हैं. लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज़ अप्लाई होती है. जिस बंदे ने आपसे लोकली गुड्स ख़रीदी हैं उसका भी एक प्रोसीजर है. अगर वो गुड्स लीगली भी इंपोर्ट हैं तो आपने उस पर सेल्स टैक्स भी अदा करना है. अच्छा, ये एक अदर इशू है कि जहाँ पर कहीं पे जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि साबित हो जाता है कि ये गुड्स जो हैं ड्यूटी पेड हैं, तो बाइंडिंग ये होती है कि जो इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट कर ली हैं, जब वो आप पे बेचता है तो उस पे सेल्स टैक्स अदा करता है. क्योंकि ये फिर कस्टम लॉ से निकल के फिर ये सेल्स टैक्स में चला जाएगा. ये कस्टम वाले इसको फिर इस जगह पे एड्रेस करते हैं जहाँ पर गुड्स ड्यूटी पेड हो जाती हैं. ठीक है जी. अब क्वेश्चन ये आ गया कि हमारा केस चला. अब मैं इसमें 3 प्रोसीजर्स और भी आपको बता दूं. जहाँ पर वैल्यू ऑफ द गुड्स 15 लाख या 15 लाख से नीचे होती है तो ये केस आपका जाता है डिप्टी कलेक्टर एडजुडिकेशन, डीसी के पास. जी, डिप्टी कलेक्टर एडजुडिकेशन. वो ही शोकाज इशू करने का पाबंद है, वही इसी केस को एडजुडिकेट करेगा. इन केस अगर आपने साबित कर दिया कि आपकी गुड्स ड्यूटी पेड हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीज़ हो जाएंगी अनकंडीशनल. ठीक है जी. बाज़ मौके पे ऐसे आता है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे 4 लोगों से पकड़ी गई तो वो उसकी वैल्यू 5 लाख से कम हो गई. अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि जब वैल्यू एक बंदे की 5 लाख से कम हो गई तो वो 2S से निकल जाती है. अच्छा, तो वो फिर नॉर्मली ड्यूटी टैक्सेस पर रिलीज़ हो जाती है. नॉन ड्यूटी पेड हुई. जी, ड्यूटी टैक्स पर रिलीज. नॉर्मली अगर आपकी गुड्स 5 लाख क्रॉस कर गई हैं और बंदा एक है तो फिर वो रिलीज़ नहीं होंगी ड्यूटी टैक्सेस पर भी. क्या कोई हमारे ताजर तबका जो है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, हमारे जहनों में भी है और हमारे नाजरीन के जहनों में भी होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि गुड्स का ओनर एक ही होता है, लेकिन आप उसकी वैल्यू को मिनिमाइज़ करने के लिए 4 ओनर्स या 5 ओनर्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो अनकंडीशनली या ड्यूटी पेड ड्यूटी एंड टैक्सेस पे रिलीज़ कर दिया जाए. क्या ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके सामने आते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने
آپ لوگوں کی بات، وکلا کی بات نہیں کرتا ہوں، بعض دفعہ اونرز جو ہیں وہ آپس میں یکا کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو گڈس پکڑی گئی ہیں ان کی ویلیو 15 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے 4 اونرز ڈکلیئر کر کے یا 5، تاکہ اس کی ویلیو جو ہے منیمائز ہو جائے اور اس کو ہم ایزیلی اس کی ریلیز کا آرڈر ہم لے سکیں. کیا ایسی بات درست ہے جی؟ ویری ویلڈ کویشچن. یہ جو آپ نے بات کی، اس بات میں وزن اس طرح ہے کہ اس کا جو میٹر ہے، جب آپ سے گڈس ڈیٹین کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس ٹائم پہ اگر کوئی بندہ آ جائے، آ کے کلیم کر لے، ایفیڈیوٹ دے دے کہ ڈرائیور گڈس لے کے جا رہا تھا، اس میں میری اتنی گڈس ہیں، اور وہ ڈسٹریبیوشن اسی طریقے سے ایٹ دی ٹائم آف سیزر. ایٹ دی ٹائم آف سیزر. اب جب ہم ایٹ دی ٹائم آف سیزر کے بعد ہم جب نکل گئے تو اس فیز کے بعد پھر ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی اس کو نہیں مانتی، وہ اس کو پری پلان لیتی ہے کہ اب آپ 5 لوگ ہو گئے ہیں، ایٹ دی ٹائم آف سیزر 1 تھا یا 2 تھا، ٹھیک ہے جی. تو وہ جب اس ایمبٹ سے نکلتا ہے نا 5 لاکھ روپیز کے، تو اس کو فائدہ اس کا نہیں پہنچتا، وہ لائبل ٹو کانفسکیشن چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ 5 لاکھ روپے سے پر ہیڈ اس کی ویلیو. ایک لوکلی پرچیز پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ لوکل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جبکہ کسٹم اتھارٹیز کے پاس یہ بہت ایمپل پاورز ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ لوکل مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں کیا جاتا، کوئی سیزر نہیں کیا جاتا، ڈیٹینشن نہیں کی جاتی. جب ہمارے جیسا ہماری جنرل پبلک میں سے کوئی بندہ جا کے اپنی ضرورت کے تحت وہ چیز وہاں سے پرچیز کرتا ہے، تو چلیں وہاں سے وہ ایک سیل کی رسید تو مل گئی کہ بھئی میں نے یہ پروڈکٹ، یہ آئٹم یہاں سے خریدا ہے. اب وہ اس کے پاس نہ جی ڈی ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، اور وہ اپنے گھر تک یا اپنی شاپ تک لے کے آ رہے، کوئی بزنس پرپز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی آپ ڈیٹین کرتے ہیں کسٹم اتھارٹیز، جبکہ آپ وہاں لوکل مارکیٹ میں آپ ایسا ریٹ نہیں کرتے، آپ وہاں پہ جا کے وہ چیزیں نہیں اٹھاتے، آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی جنرل پبلک اپنی ضرورت کے تحت اٹھائے. تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اویس صاحب، قانون ہے، قانون کو ہم قانون کے طریقے سے چلائیں گے. ہم اگر فیکچوئل پریکٹس پہ چلے جائیں گے تو وہ بڑا ایک ڈفرینٹ آئی شوڈ سے ڈسکشن شروع ہو جائے گی. بیسیکلی میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے، جب آپ نے گڈس ایک دکاندار سے خریدی، ٹھیک ہو گیا، لوکل مارکیٹ سے اس کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی آف بارڈر نہیں ہے، وہ ایک انوسنٹ پرچیزر ہے، اس نے ایک شاپ سے خریدی ہے، اس کا نام ہے، اسے ایک رسید مل گئی، ٹھیک ہے جی. ثانیہ جو آپ نے جس چیز کو ایڈریس کیا وہ بڑا پنچنگ پوائنٹ ہے، بڑا تکلیف دہ پوائنٹ ہے کہ یس آپ کو پتہ ہے کہ دکانوں پہ نان ڈیوٹی پیڈ اسمگل گڈس پڑی ہیں، بلک میں پڑی ہیں، کروڑ روپے کی پڑی ہیں، اس پر آپ ریڈ نہیں کرتے. جب کوئی کسٹمر خرید کے 1-2 ایئر کنڈیشن لے کے نکلتا ہے فار دی آئی شوڈ سے ڈومیسٹک کنزمپشن، آپ اسے روک لیتے ہیں. اور سب سے بڑا کویشچن یہ آتا ہے کہ وہاں پر بارڈر نہیں ہے، آپ اس کو سیز کہاں پہ کر رہے ہیں؟ لوکل ایریا میں کر رہے ہیں، پشاور کینٹ میں کر رہے ہیں. آئی شوڈ سے آئی ایم فرام پشاور، تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک کہ پشاور میں کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے کون سے ایریاز ہیں؟ سیٹلڈ ایریا. تو یہ بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. لیکن پھر ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں کہ کچھ ایسی پریکٹس شروع میں ہوئی تھی کہ کسٹم انٹیلیجنس نے مارکیٹوں پہ ریڈ کیا. انفارچونیٹلی انتظامیہ اس سے ڈائجسٹ نہیں کر سکی، کیونکہ اس پہ اسٹرائکس ہو گئیں، دکانیں بند ہو گئیں، FBR کی طرف لیٹر چلے گئے. تو انفارچونیٹلی وہ جو ریٹس تھے، جس طرح ہمارے کارخانوں میں احتیاطات میں ریٹس ہوئے، تو یہ اب ایک پریکٹس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایڈریس تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ گوڈاؤنز میں چھاپا ماریں، بڑے بڑے سٹورز میں چھاپا ماریں جہاں پر یہ گڈس موجود ہیں. ناظرین، آج کا جو لیگل ٹاک شو میں ہم نے جس موضوع کا چناؤ کیا، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب بیرسٹر سلیم احمد خان صاحب موجود ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ہم ایڈجوڈیکیشن کے اس موضوع کے اوپر اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو جو ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں،
ان کو ہم ایک پوری معلومات فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں. لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے ناظرین، ہمارے ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں ہم نے موضوع کو کور کرنا ہوتا ہے. امید ہے کہ بیرسٹر سلیم احمد خان صاحب آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہمیں مزید ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے تاکہ اس ٹاپک میں جو سوالات کے جوابات آپ کی طرف سے آئے تو وہ مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کی طرف لیگلی طور پر اور گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین، مجھے امید ہے آج کا پروگرام آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے مفید اور معاون ثابت ہوا ہوگا، جیسا کہ ہم نے کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی ہماری کوشش ہوگی. اس پر آپ اپنے کمنٹس بھی کریں، اپنی رائے بھی دیں، اپنے ویوز بھی دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے اس پروگرام کی پبلک میں کیا پاپولیرٹی ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلیم احمد خان صاحب. مجھے اور میرے مہمان ماہر قانون کو اجازت دیں.